السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جو بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فتح کی یہ فضیلت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بتا دوں کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، رمضان کا چاند نظر آئے گا نا، اناؤنس ہوگا جی رمضان، اس چاند نظر آنے سے لے کے عشاء کی نماز تک جس نے سورہ فتح پڑھ لی، سورہ فتح 26ویں سپارے میں ہے، جس نے وہ سورہ فتح پڑھ لی، سارا سال کی روزی کا مسئلہ اس کا حل ہو گیا۔ اس سے نہ گھبرانا، پھر روزی تو ختم ہو گئی۔ سورہ فتح مغرب سے لے کے عشاء تک، چاند نظر آنے سے عشاء تک سورہ فتح پڑھ لینا ایک دفعہ یاد سے، سننے والے بھی پڑھ لینا، دیکھنے والے بھی پڑھ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ چاند نکلنے سے لے کر عشاء کی نماز تک سورہ فتح کی تلاوت کرنا، یہ سنت اور احادیث میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے، لہذا کسی بھی مخصوص صورت کی تلاوت کرنا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ایسی بدعتوں اور خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے اس کا کرنا نہ دین ہے، نہ اس کے کرنے میں کوئی بھلائی ہے۔ دین میں اضافہ کرنا، اپنی طرف سے کسی چیز کو رائج کرنا، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے ہر خطبے میں کہتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے بدترین چیز دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یا دین کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا جو اصلاً دین نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پر جھوٹ بولنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے، یعنی جھوٹی باتوں کو نبی کی طرف منسوب کرے، پیارے نبی کہتے ہیں فلیتبوأ مقعدہ من النار، چاہیے کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ایسی ویڈیو کو، ایسی باتوں کو نشر کرنا، بیان کرنا یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو پھیلانے کی سخت ضرورت ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔